السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الهدى صدر الهدى نور الهدى كف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك في حاله وبركة كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں کے ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ رمضان میں بہت جلد داخل ہونے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شعبان رمضان کی تمہید ہے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ مہینے رمضان کے بعد اگر حضور علیہ السلام کسی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، شعبان کے مہینے کو حضور پاک علیہ السلام نے رمضان کی تیاری کا مہینہ بنایا اور اس مہینے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عبادتوں میں بے پناہ اضافہ فرمایا۔ عزیز دوستو، شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، 14 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، شعبان کی آدھے مہینے کی رات۔ اور عزیز دوستو، ہماری زبان میں اس کو لیلۃ البراءہ، شب برات بھی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ رات کی بڑی فضیلت اسلامی کیلنڈر میں ہے۔ اب اس سلسلے میں اس زمانے میں مسلمان جیسے کہ ہر موضوع پر 2 حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتے ہیں، اس موضوع پر بھی 2 حصوں میں مسلمان تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ شب برات منانی چاہیے، دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ شب برات نہیں منانی چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ 2 الگ الگ طبقے ہیں، مگر اولیاء جس طرف گئے ہیں اور اہل اللہ جس طرف گئے ہیں۔ تو دوستو، راستے 2 ہیں، ایک طرف عوام جا رہی ہے، ایک طرف اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔ راستے 2 ہیں، دونوں راستے مسلمانوں کے درمیان ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو شب برات کے اہتمام کو پسندیدہ نہیں سمجھتی اور شب برات کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، مگر یہ عوام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، دوسری طرف شب برات کا اہتمام کرنے والے اولیاء اللہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ نے شب برات کا اہتمام کیا ہے اور ہر زمانے میں اہل اللہ شب برات کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، راستے 2 ہیں، ایک عوام کا راستہ، ایک اولیاء اللہ کا راستہ۔ عزیز دوستو، کچھ لوگ عوام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس وقت ان کی اپنی مرضی ہے، مگر اولیاء اللہ کے جس راستہ جو ہے میرے دوستو، اللہ جس کو اپنا ولی بنائے، اللہ کبھی رانگ راستے پر، غلط راستے پر چلنے والے کو اپنا ولی نہیں بنایا کرتا۔ اللہ انہی کو اپنا ولی بناتا ہے جو سیدھے راستے پر ہو۔ عزیز دوستو، اولیاء اللہ نے، آپ یہ نیا فتنہ، نیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ شب برات کا انکار ہو رہا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے زمانوں میں تو ہر مسجد میں شب برات کا اہتمام ہوتا تھا، اور نہ صرف مسجدوں میں اہتمام ہوتا تھا بلکہ قبرستانوں میں بھی شب برات کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ رات برکت والی رات ہے۔ تو عزیز دوستو، جو نہیں مناتے ہیں ان سے کوئی گلہ نہیں،
مگر وہ عوام کے راستے پر ہیں، اور جو مناتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے راستے پر ہیں۔ آپ بولیں گے اولیاء اللہ کا راستہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کا اہتمام یہ انڈیا والوں کا طریقہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا طریقہ ہے، گلف میں تو نہیں ہے، مگر عزیز دوستو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان شب برات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو شب برات کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، مسلمان اور اولیاء اللہ کا، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سارے اولیاء اللہ شب برات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر ولی کی زندگی میں شب برات کا اہتمام نظر آتا ہے۔ اور عزیز دوستو، بالخصوص شب برات کے اہتمام کے حوالے سے اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں، جن کو دنیا غوث العظم کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا پیران پیر کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا باز الاشب کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا دستگیر کے نام سے جانتی ہے، عزیز دوستو، جن کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، غوث سمدانی کہتی ہے، شہباز لامکانی کہتی ہے۔ عزیز دوستو، غوث العظم ایک ایسی ہستی ہیں جن کی ولایت پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آج تک کوئی بندہ امت میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ غوث العظم اللہ کے دوست نہیں ہیں یا اللہ کے ولی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا۔ جب سے وہ دنیا میں تشریف لائے، ان کے زمانے میں اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں ان کے قدموں میں جھکا دی، اور عزیز دوستو، وہ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، مگر یہ تقریباً 1900 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 900 سالوں میں امت میں کوئی فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ غوث العظم اللہ کے ولی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، غوث العظم دستگیر کی ولایت پر امت کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے، اور غوث العظم دستگیر نے شب برات کی اہمیت نہ صرف بیان فرمائی بلکہ بڑی تفصیل سے شب برات کی اہمیت کو غوث العظم دستگیر نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ میرے دوستو، تو پہلی جو بنیادی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ شب برات کا جو اہتمام کرنا ہے وہ نہیں کرنا بولنے والے یہ عوام ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ نیا ٹرینڈ ہے۔ اور عزیز دوستو، شب برات کا جو اہتمام ہے وہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور وہ قدیم عمل ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ بات بہت سیدھی بات اپنے ذہن و دل میں بٹھانی ہے کہ انکار کرنے والے 40-50 سال سے پیدا ہوئے، اور حیدرآباد میں انکار کرنے والے 10-20 سال سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں انکار کرنے پر، مگر عزیزان گرامی قدر، شب برات کے منانے والے اور شب برات کا اہتمام کرنے والے وہ 1400 سال سے اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے غوث العظم دستگیر کی کتاب دلیل ہے کہ بڑے پیر غوث العظم دستگیر نے اس کی اہمیت پر ایک پورا باب باندھا ہے۔ میرے دوستو، اگر پوری اولیاء اللہ کی جماعت بھی نہ ہو، اگر ہمارے سامنے ایک طرف پوری امت کا عمل رکھا جائے، دوسری طرف تنہا غوث العظم دستگیر کا عمل رکھا جائے، عزیز دوستو، عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ بندہ امت کی طرف جائے، عقل مندی اس میں ہے کہ بندہ غوث العظم دستگیر کی طرف جائے، چونکہ غوث العظم دستگیر محبوب خدا ہیں، محبوب سبحانی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب وہ محبوب سبحانی ہیں تو پھر وہ کوئی غلط بات امت کو کیوں بتلائیں گے؟ اور عزیز دوستو، غوث العظم دستگیر کیسی ہستی ہے؟ وہ صرف ایک عالم نہیں ہے، وہ صرف ایک ولی نہیں ہے، عزیزان گرامی قدر، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ ولایت، عزیز دوستو، کوئی ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہوتا، مگر وہ ایسے صرف ولی بن گئے جن کو سینے کا علم مل گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے باضابطہ علماء کی مجلسوں میں انہوں نے اپنی زندگی لگائی، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا علم کے حصول کے لیے۔ اور غوث العظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ میں علم سے کبھی دور نہیں ہوا، ہر زمانے میں علم حاصل کرتا رہا۔ غوث العظم دستگیر اپنے زمانے کے ولی بھی ہیں، غوث العظم دستگیر اپنے زمانے کے مفسر بھی ہیں، غوث العظم دستگیر اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، غوث العظم دستگیر اپنے زمانے کے فقیہ بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب وہ اتنے بڑے کمال کے عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تو وہ کیوں امت کو غلط ٹرینڈ پر لے جائیں گے، غلط راہ پر لے جائیں گے؟ تو عزیزان گرامی قدر، غوث العظم دستگیر قدس سرہ العزیز نے شب برات کا پورا باب باندھا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں کتاب بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن بنے۔ عزیز دوستو، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت رکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق۔ عزیز دوستو، اس کتاب کا نام ہے الغنیہ
حق کے طلبگاروں کے لیے بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب ہندوستان کی نہیں ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے شب برات ہندوستانیوں کا طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ نہ کتاب ہندوستان میں چھپی، نہ ہندوستانیوں کا کوئی اس میں لینا دینا، ہم تو بیچارے ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے المکتبۃ الشعبیہ سے چھپی ہے اور بغداد شریف میں چھپی ہے، اور یہ میں نے جو خریدی ہے، یہ خریدی بھی میں نے ہندوستان سے نہیں ہے۔ 2014 میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے دربار کی جب حاضری ہوئی تو وہاں سے میں نے یہ کتاب خریدی۔ آپ کو اتنی تاکید سے میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو شب برات کا اہتمام انڈین ٹرینڈ نہیں ہے، آج کل یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ انڈیا والوں کا طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، غوث الاعظم دستگیر انڈین نہیں ہے، پہلی بات یہ کلیئر کر لیں، اور انڈیا والے میں چھاپا بھی نہیں ہے، لکھنے والے بھی عربی ہیں، بغدادی ہیں، عراقی ہیں، اور عزیز دوستو عراق کا ایسا شہر ہے میرے دوستو، 1 سال نہیں تقریباً 500 سال تک عراق مسلمانوں کا مرکز رہا۔ مدینہ منورہ کے بعد آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا پہلا کیپٹل، مسلمان حکومت کا پہلا کیپٹل جو تھا وہ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کا کیپٹل بنا، کیپٹل کا مطلب انڈیا کا کیپٹل نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، پوری اسلامی سلطنت کا جو کیپٹل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں وہ مدینہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں وہ مدینہ رہا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں وہ مدینہ پاک رہا، حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مدینہ منورہ رہا۔ پھر حضرت علی شیر خدا کا جب دور آیا تو مدینہ منورہ میں مختلف قسم کی سازشیں اٹھنی شروع ہوئی حضرت علی شیر خدا کے خلاف، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم نے مدینہ منورہ کے تقدس کے خیال سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر عراق میں کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا۔ پوری اسلامی سلطنت کا خلافت راشدہ کا کیپٹل عراق میں بنا، اور عزیز دوستو پھر تب سے لے کر عباسی سلطنت کے اختتام تک تقریباً 600 سال مسلمانوں کا کیپٹل جو ملک رہا وہ عراق رہا۔ تو عزیز دوستو، عراق میں بھی پھر منصور نے بغداد بنایا، اور اس کے بعد پھر بغداد ہی کیپٹل رہا۔ تو میں پہلی جو بنیادی بات شب برات کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں لوگ وسوسے ڈالنے کی کوشش کریں گے، یہ شب برات یہ انڈینز کا طریقہ ہے، یہ پاکستانیز کا طریقہ ہے، یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ نیپالیوں کا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نہ غوث الاعظم دستگیر پاکستان کے ہیں، نہ ہندوستان کے ہیں، نہ بنگلہ دیش کے ہیں، نہ نیپال کے ہیں، نہ سری لنکا کے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو 500 سال تک مسلمانوں کا کیپٹل بھی رہا اور 500 سال تک مسلمانوں کے علم کا مرکز بھی رہا۔ بغداد سے بڑا مرکز علم کا کوئی نہیں۔ وہاں غوث الاعظم دستگیر تشریف فرما ہو کر اپنے کو کیا حضور پاک علیہ السلام کی امت کو شب برات کے اہتمام کی طرف نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ اتنی تاکید کے ساتھ بلاتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عزیز دوستو، 2-4 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں الغنیہ سے رکھتا ہوں۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا ہو سکتا ہے خشک ہو، چونکہ اس میں حکایتیں تو آنے والی نہیں۔ عزیز دوستو، تھوڑا سا علمی ہوگا مگر آپ کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ اتنی تاکید کے ساتھ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ عزیز دوستو، شب برات منگل کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے کو ہمارے پاس ہونے والی ہے۔ اگر ہم شب برات کو مس کر لیں تو میرے دوستو بہت بڑا نقصان ہم اپنا کرنے والے ہیں۔ اگر شب برات کا ہم اہتمام نہ کریں تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، اس نقصان سے بچانے کی خاطر میں کتاب بھی لے کر آیا، ورنہ میں جمعہ میں کتاب لے کر عام طور پر حاضر نہیں ہوتا۔ اس نقصان سے ہم بچیں، یہ ذہن و دل میں ہماری بات بیٹھے کہ یہ اولیاء اللہ نے شب برات کا اہتمام کیا ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہن و دل میں بیٹھے کہ اس کا اہتمام کرنا یہ انڈین طریقہ نہیں ہے، اور اس کا اہتمام یہ 20-25 سالوں سے شروع نہیں ہوا، 1000 سال سے اس کے اہتمام کا طریقہ امت میں رائج ہے۔ اور حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا یہ 1000 سال سے رائج نہیں ہے۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں 400 سال سے اولیاء اللہ سے یہ سنتے آیا ہوں، اہل اللہ سے یہ سنتے آیا ہوں، یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری خود شب برات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ خواجہ حسن بصری کون ہے؟ میرے دوستو، عزیز دوستو، آپ کو غور کرنا ہے کہ امت کا طریقہ کیا ہے، اہل اللہ کا طریقہ کیا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے؟ عزیز دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 سے زائد حضور کے صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ 100 سے زائد صحابہ کو انہوں نے پرسنلی دیکھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال سے زائد سال اپنی زندگی کے انہوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں گزارے۔ عزیز دوستو، حضور حضرت خواجہ حسن بصری حضرت مولا کائنات کے ڈائریکٹ مرید، حضرت مولا کائنات کے ڈائریکٹ خلیفہ، حضرت مولا کائنات کے ڈائریکٹ شاگرد،
اور وہ شب برات کا اہتمام کرے، اور 1400 سال کے بعد کوئی بندہ اٹھ کر بولے شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب میں اس کی مانوں یا مولا علی کے شاگرد کی مانوں، عزیز دوستو میں اس کی مانوں یا غوث الاعظم دستگیر کی مانوں، آپ بولے ہم کدھر جائیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ بھائی بڑی برکتیں شب برات میں رکھی ہیں، آپ شب برات کا انکار کر کے امت کو ایک بہت بڑی برکت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سے امت اللہ سے بہت دور، میرے دوستو وہ زمانے ختم ہو گئے جس زمانے میں روزانہ راتوں کو اٹھ کر لوگ قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، وہ تہجد پڑھنے والے ختم ہو گئے، وہ قرآن کے معمولات والے ختم ہو گئے، روزانہ ایک ایک منزل قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسوں کو بھی دیکھا بچپنے میں، ان کا معمول کیا تھا عزیز دوستو، جمعہ کو قرآن شروع ہوتا، جمعرات کو قرآن ختم ہوتا، مطلب کیا؟ ہر روز وہ ایک منزل کی تلاوت کا اہتمام کرتے۔ میں نے پوچھا ایک بزرگ سے، وہ روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور روزانہ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تہجد اور فجر کے درمیان ہر روز رات کو میں ایک منزل مکمل کر لیا کرتا ہوں۔ میرے دوستو بتلائیں آپ وہ بندے کہاں ہیں؟ پہلے سے امت اللہ سے بہت دور، غفلتوں کا دور، اور عزیزان گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا دور اور سیل فونز کا دور۔ عزیز دوستو اس دور میں اگر بندہ ایک رات کے لیے بھی اللہ کے گھر کی طرف آئے، ایک رات کے لیے بھی بندہ مصلی کی طرف آئے، ایک رات کے لیے بھی بندہ قرآن کی تلاوت کی طرف آئے، ایک رات کے لیے بھی بندہ آہ و زاری کی طرف آئے، ایک رات کے لیے بھی بندہ دعاؤں کی طرف آئے، تو عزیز دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ایک آدھ مرتبہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی بندہ آ جائے تو اللہ پوری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو اللہ یہ نہیں بولتا اتنے سال کے بعد کیوں آیا، اللہ فرماتا ہے آ گیا، صدق کے دل سے آیا، خلوص کے ساتھ آیا، آنکھوں میں آنسو لے کر آیا، بس تیرا آنا قبول ہے، تو جیسا بھی ہے آ تو گیا ہے، آ گیا ہے تو پھر پالے جو کچھ پانا ہے۔ تو عزیز دوستو دو تین روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں الغنیہ سے، تاکہ شب برات کی اہمیت آپ کے ذہن و دل میں بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک کا اہتمام کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر شب برات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں الغنیہ کا دو حصوں میں یہ کتاب تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں کتاب دو ابواب میں منقسم ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس کے پہلے حصے میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں غوث الاعظم دستگیر نے کوٹ کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے کھلی کتاب کی، اس کو ہم نے نازل فرمایا یعنی قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں ہی لیلۃ النصف من شعبان، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ کہا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں وہ رات لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے دوستوں یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈاؤٹ پیدا ہونا ضروری بھی ہے، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر علم عقل کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس بحث کو سماعت کر رہے ہیں تو یہ سوال خود بخود آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا۔ وہ پیدا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا۔ جب قرآن رمضان میں نازل ہوا تو پھر یہ شب برات میں قرآن نازل ہوا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور یہ سوال پیدا ہونا چاہیے بھی۔ پوری دنیا جانتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ قرآن کا کھلا اعلان ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو پھر یہ 15ویں شعبان کو قرآن نازل ہوا، یہ کیا مطلب ہے؟ عزیز دوستو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے اس کا جواب دیا بڑی تفصیل سے۔ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جو ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن اترا، اور پھر دوسری مرتبہ جو ہوا وہ تھوڑا تھوڑا حضور کے قلب مبارک پر اترا۔ حضور کے قلب مبارک پر جب قرآن اترا تو رمضان کی شب قدر کی رات تھی، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو اترا وہ شب برات کی رات تھی۔ عزیز دوستو کلیئر بات ہو گئی کہ قرآن کا نزول 1 مرتبہ نہیں ہوا، 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے اللہ نے آسمانی دنیا پر قرآن اتارا، اور پھر وہاں سے جبریل امین علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، وہ تھوڑا تھوڑا لے کر حضور کے قلب مبارک پر قرآن نازل کرتے رہے، اور پہلی وحی جب حضور کے قلب مبارک پر اتری تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اور عزیز دوستو وہ پھر غار حرا تھی، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ بہرحال
حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ النصف من شعبان و یہ لیلۃ البراء۔ عزیز دوستو، اس کے بعد غوث الاعظم دستگیر نے لیلۃ المبارکات سے بڑی پیاری بحث کی ہے۔ اس کی 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ بڑی لمبی بحث ہے، ایک صفحے کی، چونکہ علم کا سمندر ہے تو بڑی تفصیل سے مبارک برکت ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مختلف چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر نے پھر مثالیں دی ہیں برکت کس کس میں ہے۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ برکت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھیے۔ غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں قرآن کہنے کو ایک کتاب ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک بھی کوٹ فرماتے ہیں حضرت پیران پیر کے اللہ کے حبیب نے فرمایا من قرأ القرآن نظرا فی المصحف خفف اللہ عز وجل عن ابویہ العذاب وان کانا کافرین۔ قرآن میں برکت ہے، اور بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے حضور کی حدیث نقل کی کہ قرآن میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ کر قرآن پڑھے، مصحف پر نظر کر کے قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنے کے 2 انداز ہیں، بغیر دیکھے کے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا۔ دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، چلتے پھرتے پڑھنا بھی پڑھنا ہے، مگر بندہ قرآن لے کر بیٹھے، کھول کر بیٹھے، مصحف پر نظر ڈالے، اہتمام کرے قرآن کی تلاوت کا۔ حضرت آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے عذاب کو دور کر دیتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں باپ کافر ہوں تو بھی اللہ عذاب کو دور کرتا ہے، اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا خود کرتا ہے مگر اللہ نے اس میں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے کو بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہنے کو کتاب ہے مگر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح شب برات کہنے کو رات ہے مگر عام راتوں کی طرح نہیں ہے، اس رات میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی بات کو غوث الاعظم دستگیر نے ثابت فرمایا۔ دوسری چیز بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے برکت رکھی ہے پانی میں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے پانی میں بھی برکت رکھی ہے۔ پانی میں برکت کیا ہے؟ عزیز دوستو، ہمارا آپ زندہ ہے پانی کی وجہ سے۔ غوث الاعظم دستگیر نے قرآن میں نوٹ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بحث آ رہی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر نے پانی کی 10 کوالٹیز بیان کی اور ارشاد فرمایا یہ کوالٹیز ایمان والے کے اندر بھی رہتی ہیں۔ وہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ پانی کے اندر جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کے اندر رکھے ہیں۔ بڑی علمی بات مگر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں فی 10 لطائف، پانی میں 10 لطیفیں، بس 10 خصوصیات ہیں۔ کیا کیا ہے؟ الرقہ، نرمی ہے، لین ہے، قوت ہے پانی کے اندر، بہنا ہے پانی کے اندر، صفائی ہے پانی کے اندر، حرکت ہے پانی کے اندر، رطوبت ہے، کچاپن ہے پانی کے اندر، سوکھ جانا ہے پانی کے اندر۔ اسی طرح غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تواضع ہے پانی کے اندر، اور عزیزان گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر زندگی ہے۔ اتنی چیزیں پانی کے اندر ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بندے مومن کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ آپ بولیں گے وہ کیا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر رقت پانی کے اندر ہے، تو بندے مومن کے دل میں بھی رقت ہوتی ہے۔ رقت ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی باتیں سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، ذکر سنتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ یہ آنکھوں میں آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہیں۔ یہ آنکھوں میں آنسو کہاں سے آئے؟ رقت قلبی کی وجہ سے آئے۔ پانی، یہ رقت جو پانی میں ہے وہی رقت انسان میں بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ولیل القلب، پانی نرم ہوتا ہے، تو بندے مومن کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ نرم ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ بہت نرم، بہت پولائٹ، بہت سافٹ۔ اور عام طور پر جو بندہ ہوتا ہے جھگڑالو نہیں ہوتا، بندہ مومن ہمیشہ نرم رہتا ہے، معاف کرنے والا، رفق اور رفق کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ یلین القلب، پانی کا نرمی بھی اس کے اندر ہے، اور بندہ مومن کے اندر قوت بھی ہے۔ قوت کون سی ہے؟ حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں پانی کے اندر جو قوت ہے وہ بندے مومن کے اندر بھی قوت ہے۔ آپ بولیں گے پانی کے اندر قوت بھی ہے۔ پانی کی قوت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، کبھی طوفان کا منظر دیکھیے کس قدر قوت کے ساتھ وہ بہتا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں بندے مومن کے اندر قوت بھی ہے۔ وہ قوت کس کی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ قوت طاعت کی قوت ہے۔ وہ جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب وہ ذکر کے لیے اٹھتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ
جو نرم ہے وہ بندہ عبادت میں گرمی نہیں دکھا سکتا. قوت ہوتی ہے جب وہ ذکر کرتا ہے، قوت ہوتی ہے جب وہ تلاوت کرتا ہے، قوت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے. اس کی پانی کی قوت بھی انسان کے اندر. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح پانی کی لطافت، نرمی بھی انسان کے نفس کے اندر ہے. اس کے پاس صفائی بھی ہے. صفائی کس میں ہے؟ بندہ مومن کے عمل میں صفائی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں پانی بہتا ہے تو انسان کا بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ خیر کی طرف وہ بھی دوڑتا رہتا ہے. الحرکۃ فی الخیر، یہ بھی دوڑنا بھی انسان کی طرف ہے، مسجد کی طرف بندہ مومن دوڑتا رہتا ہے. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں رطوبہ، بھیگنا ہے، اس کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، وہ اللہ کی محبت میں روتا رہتا ہے. والبرودہ، اس کے اندر سوکھ جانا ہے، گناہ اس کے سوکھ جایا کرتے ہیں. تواضع، بندوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وہ پیش آتا ہے. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر زندگی ہے. زندہ کب ہوتا ہے؟ جب اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کو اللہ نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ پانی کے حوالے سے بڑی علمی بحث غوث الاعظم دستگیر نے فرمائی. بہرحال عزیز دوستو، ایک دو حدیثیں رکھتا ہوں. آج کا وقت ہوا چاہتا ہے بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی شب برات میں جب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایک دو حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ینزل اللہ تعالی فی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر خصوصی طور پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، نزول جلال فرماتا ہے. فیغفر لکل مسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. الا لمشرک، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. او مشاحن، دلوں میں بیر رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، جس کا دل پاک نہیں ہے، اس کے بارے میں جو بندہ اپنے دل کو گندا کر لیتا رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. او قاطع رحم، رشتوں کا توڑنے والا، رشتہ دار لاکھ برے ہوں رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. رشتہ نبھانا ہی اسلام کی پسندیدہ کوالٹی ہے. اگر کوئی بندہ رشتہ توڑ لے شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اور چوتھی وہ عورت جو فاحشہ ہے، جو کھلے طور پر زنا اور گناہ کرتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی قدر، اس حدیث سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ شب برات مغفرت کی رات ہے. ایک اور روایت ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار اچانک بستر سے غائب مجھے نظر آئے، موجود نہیں تھے بستر پر. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فالتمستہ فی البیت، میں نے سرکار کو تلاش کرنا شروع کیا. فوقعت یدی علی قدمی، میرے ہاتھ حضرت آقا کائنات کے قدموں پر پڑے. وہو ساجد، وہ شب برات کی رات تھی اور حضور وہ رات بڑا لمبا سجدہ کر رہے تھے. عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ شب برات میں سجدوں کا اہتمام کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. حضور جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ دعائیں بھی نقل ہیں. فما زال صلی اللہ علیہ وسلم قائما وقاعدا حتى اصبح. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پوری رات میں نے سرکار کو دیکھا، یا تو سرکار نے قیام کیا، یا تو سرکار نے سجدہ کیا، یا تو سرکار نے قاعدے کا اہتمام کیا. اور حضور پاک علیہ السلام، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضور سے حضور یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ آج کی رات برات کی رات ہے. اور عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے پوری رات قیام کیا، قاعدے کیے، سجدے کیے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. اس سے پیغام کیا ملتا ہے کہ شب برات میں عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. شب برات میں عبادت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. عزیز دوستو، یہ بنیادی بات آپ لوگوں کے ذہن و دل میں بیٹھ جانی چاہیے. حضرت یہ حدیث مبارک ہو گئی. ایک مقام پر حضور، ایک اور حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام سے حضور نے پوچھا یا عائشہ ایت لیلۃ ہی، اے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ ورسول عالم، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فقال لیلۃ النصف من شعبان، اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. فیہا ترفع اعمال الدنیا واعمال العباد، آج ہی کی رات اعمال دنیا کے اعمال بھی، بندوں کے اعمال بھی اللہ تک پہنچا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ آج کی رات حضور کی امت میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ آج کی رات بخش دیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر،
آپ کس کس کو چھوڑیں گے، کون کون سی روایتوں کا انکار کریں گے؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے حضور کو موجود نہیں پایا، جب حضور کو میں تلاش کرنے کے لیے گئی فخرجت فاذا هو بالبقيع رأسه الى السماء، ارشاد فرماتی ہیں میں حضور کو میں نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کا شب برات عبادت کی رات، شب برات سجدوں کی رات، شب برات قرات کی رات، شب برات تلاوت کی رات، شب برات قبرستان کی زیارت کی رات۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سارے کے سارے معاملات، زیارت والی حدیث، قبرستان والی حدیث تو ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے۔ عزیز دوستو، تو خلاصہ کیا ہے؟ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات آنے والی ہے۔ میرے دوستو، اس کو لائٹ مت لیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے دوستو، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جمعرات کو قبرستان جاتے ہیں، جمعے کو قبرستان جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جب بھی نہیں جاتے، کم سے کم شعبان کی 15ویں رات ہی صحیح قبرستانوں کی طرف جائیں، اپنے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، ان چیزوں سے مردوں کو محروم نہ کیجیے۔ یہی گزارش میں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اپنی خدمت میں غوث الاعظم دستگیر نے جو حدیثیں بیان کی وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ 1000 سال پرانی کتاب آپ کی خدمت میں نے رکھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے یہ نیا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ شب برات کا اہتمام اولیاء اللہ نے کیا، شب برات کا اہتمام اہل اللہ نے کیا، اور شب برات کا اہتمام کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا 1400 سال سے طریقہ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے، اور شب برات جو ٹیوزڈے کو ہونے والی ہے اس میں ضرور بضرور آپ حضرات شرکت بھی کریں گے، اور آپ حضرات اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ اب شب برات میں کرنا کیا، انشاءاللہ تفصیلی باتیں آپ حضرات سے پھر ہوں گی۔ آج وقت جمعہ میں بہت محدود ہوتا ہے، میں باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت شارٹ اور بہت مختصر مجھے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ شب برات میں باضابطہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے شب برات کے حوالے سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں جو ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے عشاء کی جماعت ہوگی، پھر یاسین کی تلاوت بھی ہوگی ہمیشہ کی طرح، پھر دعائیں بھی ہوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 10:30 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھل کے شب برات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بات